الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اللہ رب العالمین انسانوں کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم الصلاۃ کو مبعوث کیا. ہر قوم میں ہر کنبے میں اللہ کی طرف سے ایک ڈرانے والا آیا، اور جب بھی کوئی بھی نبی جس قوم میں مبعوث ہوتے تو اس قوم کے لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے، اور جو لوگ اس نبی کی بات کو قبول کر لیتے تو وہ اس نبی کے ساتھی بن جاتے اور اللہ کے ہاں کامیاب ہونے والے لوگ بن جاتے. اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا. انبیاء علیہم السلام دنیا میں آتے رہے، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے دین سے، اللہ کی تعلیمات سے، اللہ کے رشتے سے دور ہو چکے تھے، وہ ان بندوں کو اللہ کے قریب کر کے چلے گئے. اور پھر وقت گزرتا گیا، انبیاء آتے گئے اور جاتے رہے. اسی اثنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، جو خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، امام الانبیاء، امام المتقین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے وہ آپ کے صحابہ کہلائے. اب چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تھا تو آپ کی عظمت مزید بڑھ جاتی ہے، اور آپ کی عظمت کے ساتھ ان لوگوں کی بھی عظمت بڑھ جاتی ہے کہ جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں. کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تو لہٰذا اللہ کے دین کی ذمہ داری ان لوگوں کے کندھوں پر آنے والی ہے، تو وہ بھی اللہ کی نظر میں بڑے عظیم الشان بندے ہو گئے کہ آخری نبی کی آخری امت ہے. اور تو پھر جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، آپ کو دیکھا، آپ کی صحبت اختیار کی، آپ کے صحابہ اکرام علیہم رضوان کا لقب انہیں ملا، اللہ رب العزت نے انہیں بھی عظیم تر بنا دیا. چنانچہ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ فتح میں، محمد الرسول اللہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، جو لوگ آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، وہ کفار پر بڑے سخت نظر آتے ہیں. رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے رحیم ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں. تراہم رکعا سجدا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بھی اپنے صحابہ کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو کبھی رکوع کی حالت میں ملیں گے، کبھی سجود کی حالت میں ملیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ کی رضا انہیں حاصل ہو جائے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کثرت سجود کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان پڑ گئے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ جو قرآن آپ کے صحابہ کی عظمت بیان کر رہا ہے، یہ عظمت کی باتیں صرف قرآن میں نہیں ہیں بلکہ اللہ نے تورات میں بھی ان کی عظمت کے قصے نازل کیے، انجیل میں بھی اللہ نے ان کے قصے عظمت کے اتارے. اور پھر فرمایا کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے صحابہ ہیں، ان کی مثال اس کھیتی کی سی ہے کہ جو زمین سے سوئی نکالے اور پھر اسے قوت حاصل ہو اور وہ سوئی طاقت حاصل کرنے کے بعد موٹی ہو جائے اور وہ اسی طرح طاقت حاصل کرتی رہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو کبھی سوئی کی مانند تھی وہ آج تناور درخت بن گئی اور اپنی جو ہے وہ پشت پر کھڑی ہو گئی. یہ مثال ہے آپ کے صحابہ کی. یعجب الزراع، جو کسان ہے جس کی بڑی محنت ہے اس کھیتی پر، جب وہ اس تناور درخت کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہ آج میری محنت رنگ لے آئی. جس پر میں ایک عرصے سے محنت کر رہا تھا، جو کبھی ایک چھوٹی سی کومپل ہوا کرتی تھی، سوئی ہوا کرتی تھی، اللہ نے آج محنت کے ساتھ، شفاعت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اللہ نے ایسی تقویت عطا کی کہ جو کبھی سوئی ہوا کرتی تھی وہ آج تناور درخت بن گیا. لیغیظ بہم الکفار، لیکن جو انکار کرنے والے ہیں، جو اس عظمت کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا کہ اتنے عرصے میں اتنی طاقت کیسے حاصل ہو گئی. انہیں غصہ آتا ہے صحابہ کرام کی اجتماعیت کو دیکھ کر. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. ان کے غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کی بد زبانیوں سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال بھی کرے. اللہ کا وعدہ ہے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے. جو لوگ ایمان لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی صحبت اختیار کی، آپ کی معیت میں رہے، آپ کی تعلیم و تربیت میں رہے، اللہ رب العزت نے ان کو بخشنے کا وعدہ کر لیا. اور کتنی حیران کن بات ہے کہ وہ ساتھ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ نے یہ ساتھ قبول کر لیا. وہ عبادتیں کر رہے ہیں اللہ کی، اور اللہ ان کی عبادتوں کے چرچے قرآن میں کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رکوع کرتے رہے، وہ جو سجود کرتے رہے، وہ اس قابل تھے کہ اللہ نے دنیا میں وہ سند نازل کر دی کہ اللہ نے ان کی ہر عبادت کو قبول کر لیا. تبھی تو قرآن میں ان کا ذکر کر رہا ہے رب العالمین کہ یہ تو سجود کرنے والے لوگ ہیں، رکوع کرنے والے لوگ ہیں، ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہترین ان کی تربیت کی، ایسا ماحول مسلمین کا تیار کیا اللہ کی وحی کی صورت میں، اللہ کی وحی کے مطابق
کہ اللہ رب العزت نے اس معاشرے کا ذکر قرآن مجید میں کیا، وہ معاشرہ کہ جو مسلمین کا معاشرہ تھا، وہ معاشرہ جو آئیڈیل بن گیا ساری دنیا کے لیے۔ اب جب کبھی جہاں کہیں بھی مسلمین اجتماعیت کو قائم کریں گے، وہ یہ ضرور دیکھیں گے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کس طرح سے اجتماعیت کو قائم کیا تھا، وہ کس طرح سے آپس کے رشتے کو سنبھالا کرتے تھے، وہ کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام کا جو ایمان ہے وہ اللہ نے معیاری ایمان مقرر کر دیا رہتی دنیا تک کے لیے۔ سورہ بقرہ میں ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اس طرح سے ایمان لے آئیں جس طرح سے تم اے صحابہ ایمان لائے ہو تو یہ پھر ہدایت یاب ہو سکتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر یہ منہ موڑے اور اس طرح سے ایمان نہ لائیں جس طرح سے تم ایمان لائے ہو، فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یاد رکھنا یہ تو تمہاری مخالفت ہی چاہتے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت سے کچھ نہیں ہونے والا، ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ اکیلا کافی ہے۔ یعنی یہ بات منافقین کی جا رہی ہے، اور بڑی حیران کن بات ہے کہ دو طرح کے لوگ تھے، ایک صحابہ کرام کہ جو ایمان لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، دوسری طرف وہ منافقین کہ جنہوں نے دعویٰ کیا ایمان لانے کا لیکن وہ اس طرح سے ایمان نہ لائے جس طرح سے صحابہ کرام لائے تھے۔ سورہ منافقون میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ موازنہ دیکھیں اللہ رب العزت کا، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو ان کی گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ان کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں منافقین۔ اب اس میں جھوٹ کیا تھا؟ آپ تو واقعی اللہ کے رسول ہیں، منافقین بھی کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی بات کو نہ مانیے گا، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ جس دل کی گہرائی کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، منافقین اس کیفیت کے ساتھ اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے تھے۔ جس خلوص کے ساتھ صحابہ کرام نے یہ اقرار کیا کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے ایک ایک حکم پر ہم لبیک کہتے ہیں، آپ جو ارشاد فرما دیتے ہیں تو ہم سمندروں میں گھوڑے دوڑا دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، منافقین کی یہ حالت نہیں تھی، وہ تو زبان سے کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، دل میں یہ بات نہیں تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا ظاہر اور باطن اس میں تضاد نہیں تھا۔ جو ایمان کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو محبت کی باتیں زبان پر ہوا کرتی تھی، وہی محبت دل کی گہرائیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ لیکن منافقین کی زبانی جمع خرچ ہوتی سورہ توبہ میں ہے، لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم، منافقین تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، آپ جنگ پر چلے جائیں، ہم گھر میں بیٹھ کر گھر والوں کی بھی تو حفاظت کرنی ہے، بڑی لوجیکل بات کرتے تھے، تو لہٰذا ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے۔ لیکن فرمایا اللہ رب العالمین نے بات دراصل یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ کے صحابہ ہیں، جو آپ پر ایمان لائے، وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اپنے مال سے بھی اپنی جانوں سے بھی۔
جب اللہ رب العزت نے ان سے مطالبہ کیا مال کا تو انہوں نے مال کے نذرانے پیش کر دیے. جب اللہ رب العزت نے مطالبہ کیا ان کی جانوں کا تو انہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں لٹا دی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ نہ جان ہماری ہے نہ یہ مال ہمارا ہے، سب کچھ اللہ رب العزت کا ہے، لوٹ کر بھی اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے رائے فرار اختیار نہیں کر سکتے، اللہ سے دور نہیں جا سکتے. جب سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر اللہ کی ہی مان کر چلنا ہوگا، اسی میں کامیابی ہے. اور جب وہ اللہ رب العزت کی مان کر چلے تو پھر دیکھیں کہ اللہ نے کس طرح سے انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا. چند سالوں میں ہی دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا. جو صدیوں کی سلطنتیں تھیں انہیں اکھاڑ کر پھینک دیا، اور ایسا اکھاڑا کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج کے بعد دوبارہ کیسر و کسریٰ قائم نہیں ہو سکتا. تاریخ گواہ ہے 1400 سال گزر گئے، دوبارہ سے کیسر و کسریٰ نہیں آیا. اگرچہ طاقت آج بھی کفار کی ہے لیکن وہ پھر سے اس کا قیام نہ کر سکے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکل جاتی اللہ رب العزت اس بات کو ہمیشہ کے لیے لکھ دیا کرتا تھا. یہ غلبہ حاصل کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے. اور ان کے ایمان کے قصے سورہ حجرات میں ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. بات دراصل یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کو ان کا محبوب بنا دیا، اور نہ صرف محبوب بنایا بلکہ ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے انہیں نفرت دلا دی ان تین باتوں سے. کفر سے نفرت دلا دی، فسوق سے نفرت دلا دی، اور نافرمانی سے نفرت دلا دی کہ حکم دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ نافرمانی کر دیں. اللہ نے نفرت دلا دی. صحابی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مخالف ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. اولئک هم الراشدون، کیونکہ یہ تو امت کے آئیڈیل ہیں. یہی دراصل وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، جو ہدایت پر کاربند ہیں. اللہ نے انہیں ہدایت پر جما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا انعام ہے جو اللہ نے اپنے نیک بندوں پر کیا. سورہ فتح میں فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اللہ رب العزت نے تقوی کی بات کو ان سے لازم کر دیا، چمٹا دیا، اور یہ اس بات کے حقدار بھی تھے کہ تقوی ان سے چمٹایا جائے. آج ہماری تمام عبادتیں، تمام ریاضتیں، ہر عمل کے پیچھے جو راز چھپا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے، میرے دل میں اللہ کا تقوی آ جائے، میں اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤں. ہر نیکی اس غرض سے کرتے ہیں کہ اللہ کا تقوی دل میں آ جائے. لیکن یہاں تو صحابہ کرام ہیں، بات ہو رہی ہے کہ تقوی ان سے لازم کر دیا. یہ تقوی کے پیچھے نہیں بلکہ تقوی کو ان کے پیچھے لگا دیا. کتنی بڑی بات ہے. اتنے عظیم الشان لوگ ہیں لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں ایسے بھی بد نصیب ہیں جو ان مقدس ہستیوں کے بارے میں اپنی زبان کو گندا کرتے ہیں، ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، خیر امتی قرنی، میری امت کا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا بہترین زمانہ ہوگا جو ان کے بعد آئیں گے یعنی صحابہ، اور پھر ان کا ہوگا جو صحابہ کے بعد آئیں گے یعنی تابعین. نسائی میں ہے صحیح سند کے ساتھ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرنا، میرے صحابہ کی تعظیم کرنا. فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، کیونکہ تم میں میرے صحابہ سب سے بہترین ہیں. اگر اس روئے زمین پر سب سے بہترین اللہ کے بندے گزرے ہیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں. اور فرمایا صحیح مسلم میں ہے، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ الی السماء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھایا. وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، اور آپ اکثر اوقات ہی اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا کرتے تھے. آپ نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء، یہ جو آسمان میں ستارے ہیں یہ ستارے آسمان کی حفاظت کا باعث ہیں. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا يُوعَدُ، جب یہ ستارے چلے جائیں گے، یہ ستارے ٹوٹ جائیں گے تو آسمان پر وہ وقت آ پڑے گا جو وعدہ اللہ نے آسمان سے کیا ہے، یعنی قیامت کا دن. وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں اپنے صحابہ کے لیے امان کا ذریعہ ہوں. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا أَتَى الصَّحَابِ مَا تُوعَدُونَ، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ وقت آئے گا جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، یعنی پھر فتنے ہوں گے. اور ہم نے دیکھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتنے اٹھے، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ میری امت کی امان کا ذریعہ ہیں. فَإِذَا ذَهَبَتْ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا تُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر اس امت پر وہ وقت آئے گا جس کا وعدہ اللہ نے اس امت سے کیا ہے، یعنی ایسے فتنے آئیں گے جو اجتماعیت صحابہ کرام علیہم رضوان نے قائم کی تھی. آپ دیکھ لیں پھر دوبارہ سے وہ اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی، وہ معاشرہ دوبارہ قائم نہیں ہوا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے قائم کیا تھا. تو یہ دنیا کے بہترین لوگ تھے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی بنی کہ دنیا کا ان پر غلبہ نہیں ہوا. یہ دنیا کو ہمیشہ مات دیتے رہے، کبھی دنیا غالب نہیں آئی ان پر. سورہ نور میں اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام تو ایسے ہیں، ان کی شان تو یہ ہے کہ تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. نہ یہ دنیاوی مال و متاع، یہ دنیاوی جام و حشمت انہیں اللہ کے لیے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، نہ یہ دنیاوی مال و متاع انہیں زکوٰۃ ادا کرنے سے روکتے ہیں. یہ نماز کے بھی پابند ہیں، یہ زکوٰۃ کے بھی پابند ہیں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ تو ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے کہ جس دن آنکھیں اور دل پلٹ دیے جائیں گے. یعنی ایسا خوف ہے ان کے دلوں میں آخرت کا. انہیں معلوم ہے اللہ کے ہاں اگر سرخرو ہونا ہے تو پھر وفا کرنی پڑے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایسی وفا کی کہ پھر دنیا نے ان پر غلبہ نہیں کیا. اور دنیا غالب بھی کیسے ہوتی؟ کیوں دنیا کی محبت دل میں نہیں تھی؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ محبت کی نگاہوں سے دیکھتے رہے؟ کیونکہ وہ دنیا کے طالب نہیں تھے، بلکہ وہ تو تجارت کر چکے تھے اللہ رب العالمین سے. اور وہ تجارت بھی کیسی؟ سورہ توبہ میں ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے صحابہ کرام سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی ہیں جنت کے بدلے میں. وہ تجارت کر چکے اللہ سے، اور ایسی تجارت کہ جس میں نفع ہی نفع ہے، نقصان نہیں ہو سکتا. جب اللہ کا بندہ اللہ سے تجارت کرتا ہے تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہونے والا. یقاتلون فی سبیل اللہ، اور وہ تجارت کیا ہے؟ وہ تجارت یہ ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اور وہ اسی جنگ کے دوران قتل یعنی شہید بھی ہو جاتے ہیں اور اللہ کے دشمن کو قتل بھی کر دیتے ہیں. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ تجارت کر لی صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال پیش کریں گے، وہ اللہ کی راہ میں اپنی جانیں پیش کریں گے، اور بدلے میں اللہ انہیں کیا دے رہا ہے؟ بدلے میں اللہ نے انہیں بشارت دی جنت کی، کہ جو جنت اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ.
وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے. کیسی جنگ؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح بخاری میں ہے، کہتے ہیں ان لاول العرب رما بسہم فی سبیل اللہ، میں عرب کا وہ پہلا انسان ہوں جس نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں تیر چلایا ہے. وَكُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے نکلا کرتے تھے تو عالم یہ تھا وَمَا لَنَا طُعَامٌ إِلَّا وَرْقَ الشَّجَرِ، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا سوائے درختوں کے پتوں کے. یعنی ایسی حالت تھی ابتدائی دور میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی کہ جب وہ نکلا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، تو ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر کچھ ہے تو درخت ہیں، ان کے پتے کھا کھا کر زندگی گزار رہے ہیں. کہتے ہیں کہ حال یہ تھا کہ جب ہم یہ پتے کھایا کرتے تھے تو ہم اونٹ اور بکریوں کی طرح قضائے حاجت کرتے تھے. اتنی سختی کا دور انہوں نے گزارا. آج ہمارے پاس تو یہ سختیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس تو ساری آسائشیں ہیں، کھانا پینا سب ہے، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن پھر بھی ہم نافرمان ہیں، اللہ کے دین کی قدر نہیں کرتے، اجتماعیت کی قدر نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی قدر نہیں کرتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح بخاری میں ہے، کہتے ہیں مقداد ایک دن آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ مشورہ کر رہے تھے جنگ کے لیے. آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے دوران جنگ وہ بات نہیں کہیں گے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کی تھی. سورہ مائدہ میں ہے، کہا قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، اے موسیٰ ہم اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے جہاں پر آپ اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم اس بستی میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہاں کے لوگ اس بستی میں موجود ہیں. فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم نہیں آنے والے، ہم تو یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، فتح ہو جائے بلا لیجیے. آپ اندازہ لگائیے کہ کیا گزری ہوگی موسیٰ علیہ السلام پر کہ اللہ نے مجھے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے ان کی آخرت مجھ سے جوڑی ہے اور یہ مجھ سے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. تو کہا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، وَلَكِنَّا نُقَاتِلْ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ خَلْفَكَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں سے بھی لڑیں گے. غرض یہ ہے کہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہر وقت آپ کا ساتھ دیں گے اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑیں گے. چاہے جان جاتی ہے تو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، آپ کے آگے سب کچھ قربان ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرق وجہہ واسرہ، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا، خوشی کی وجہ سے آپ تبسم فرما رہے تھے کہ یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے وہ لوگ ہیں کہ جو کبھی سوئی کی مانند ہوتے تھے، آج اللہ نے انہیں بلند ترین درخت بنا دیا. وہ درخت جو اپنی مضبوطی اختیار کر چکا ہے، وہ اجتماعیت کہ جو مسلمین کی اجتماعیت ہے، وہ اجتماعیت کہ جو اجتماعیت قائم کرنے کا درس اللہ رب العزت نے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو لہذا ایسی ہی جماعت المسلمین کو اللہ غلبہ عطا کرتا ہے جو اپنے سربراہ کے لیے ایسی گفتگو رکھتے ہیں، جو اپنے سربراہ کے حوصلے بلند کرتے ہیں، پست نہیں کرتے. اور یہ کتنا بڑا اعزاز کہ اس امت کی سب سے پہلی جماعت المسلمین صحابہ کرام بنے، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور پھر اللہ نے آنے والے مسلمین کو ان کے ایمان سے جوڑ دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو پھر دیکھو ایسے ایمان لے آؤ جس طرح سے صحابہ کرام علیہم رضوان ایمان لے کر آئے ہیں، پھر تمہارا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. تو لہذا کوشش کیجئے
اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کی جماعت کے غلبے کے لیے۔ اس جماعت کو استحکام ہمیں پہنچانا ہے، ہماری محنت سے ہی جماعت کا استحکام ہو سکتا ہے، یہ جماعت متزلزل ہو سکتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی جماعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن وقتی طور پر نقصان ہو جاتا ہے، وقتی طور پر دین اسلام مغلوب ہو جاتا ہے۔ آج دین اسلام مغلوب ہے کیونکہ فرقہ واریت کا دور ہے، آج دین اسلام مغلوب ہے بدعات کا دور ہے، آج دین اسلام مغلوب ہے، لوگوں کا دل نہیں کرتا سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، تو لہٰذا اسلام کو غالب کرنا ہے تو پھر اس طریقے پر ہی غالب کرنا ہوگا جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین نے دین اسلام کو غالب کیا، اور وہ یہ تھا کہ جب بھی اسلام کی خاطر جب بات آتی تو وہ نہ اپنے کاروبار کو دیکھتے، نہ اپنے بیوی بچے دیکھتے، نہ اپنی دنیا کو دیکھتے، بلکہ نکل جاتے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ تو دعا کیجیے اللہ سے کہ ایسا ایمان ہمارے دلوں میں آ جائے، ایسے جذبات ہمارے دلوں میں آئے، پھر اللہ ضرور ہم سے وہ کام لے گا جو کام اللہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے لیا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔